السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. پچھلے لیکچرز میں ہم نے انٹرویو کی جو اقسام دیکھی ہیں، جس میں شخصیتی انٹرویو، خبری انٹرویو، تجارتی، تحقیقاتی یا پھر انٹرویو برائے رائے، ان کا مطالعہ کیا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم دو نئی اور قسمیں جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، جو ہے انٹرویو برائے حقائق، دوسرا ہے تفریحی انٹرویو اور تیسرا ہے اطلاعاتی انٹرویو. ان تینوں انٹرویو کا ہم آج کے لیکچر میں مطالعہ کریں گے. انٹرویو برائے حقائق، سب سے پہلا جو قسم ہے آج کے لیکچر کی وہ ہے انٹرویو برائے حقائق. اب دیکھیے، ایسا تو شاذ و نادر ہی کبھی ہوا ہوگا کہ کوئی صحافی جہاں موجود ہو وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی صحافی موجود ہے اور وہیں پر حادثہ ہوا ہے. غرض جب بھی کہیں کوئی سانحہ ہوتا ہے صحافی وہاں نہیں ہوتا ہے. جہاں بھی سانحہ ہوتا ہے وہاں کوئی صحافی ہوتا ہے ایسا ضرور نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سانحے کی خبر ملتے ہی جائے واردات پر پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آتا ہے صحافی کو پتہ چلتا ہے اور وہ صحافی وہاں چلا جاتا ہے. اور پہنچتے ہی اس کا سب سے پہلا کام سانحے کی جانکاری حاصل کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مقام پر پہنچتا ہے جہاں حادثہ ہوا ہے وہاں صحافی پہنچتا ہے اور پہنچ کر سب سے پہلے جانکاری حاصل کرتا ہے. کون سی جانکاری؟ کیا، کیوں اور کیسے ہوا. یعنی کہ یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو سانحہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کیا ہوا، یہ تمام باتوں کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. اس جیسے سوالات سے جائے واردات پر موجود لوگوں، آئینی شاہدوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کس سے جاننے کی کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. تو وہاں کے جو موجود لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سانحہ دیکھا ہے، آئینی شاہد. تو آئینی جو شاہد ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا ہوا واقعہ دیکھا ہے، ان سے اس قسم کے سوالات کرتا ہے. کیا، کیوں اور کیسے، یہ سوالات کرتا ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. ایسے موقعوں پر مختلف لوگوں سے ایک ہی قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں تاکہ جوابات کی تجزیے سے حقیقت تک پہنچا جا سکے کہ واقعے میں کیا اور کیسے ہوا. تو نامہ نگار کیا کرتا ہے؟ ایسے موقعوں پر لوگوں سے ایک ہی قسم کے سوالات پوچھتا ہے اور ان سے جو جوابات ہیں وہ جوابات الگ الگ آتے ہیں. اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے کسی طرح اور وہ یہ جان جائے کہ واقعے میں کیسے ہوا اور کیوں ہوا. تو یہ جاننے کے لیے وہ، یعنی کہ حقیقت اور سچائی جاننے کے لیے وہ اس قسم کے سوالات وہاں جو موجود لوگ تھے واردات کے وقت یا آئینی جو شاہد تھے ان سے وہ سوالات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے حقیقت جاننے کی. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جن لوگوں سے سوالات کر رہے ہیں ان کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر لینا بھول جائیں. تو نامہ نگار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ اس قسم کے انٹرویو لے رہے ہیں تو نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر لینا چاہیے. ایسے لوگوں سے ان کے نام شائع کرنے کی رسمی اجازت بھی لے لی جائے تو بہتر ہے. اگر وہ اپنی پہچان چھپانا چاہیں تو ان کی منشا کا خیال رکھیں. ہاں، لوگوں کے نام لے تو لیں لیکن شائع کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیں، اجازت لیں. رسمی طور پر کیوں نہ ہو، ان سے اجازت لیں گے ہم ایسا اخبار میں یہ خبر چھاپ رہے ہیں اور اس میں آپ کا نام بھی ہم دے رہے ہیں. تو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو نام چھاپیں، اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو نام وہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اس کی منشا ہے کہ نام ظاہر نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. خبر کس طرح سے چھاپیں؟ اگر کوئی نام نہیں چھپوانا چاہتا ہے تو ایک آئینی شاہد کا کہنا ہے، اخبار میں جب چھاپ رہے ہیں تو نام نہیں
شائع کرنا ہے تو اس صورت میں ایک آئینی شاہد کا کہنا ہے کہہ کر ہم کام کو آگے بڑھائیں۔ جرائم کے آئینی شاہد خاص طور سے اپنا نام اور پتہ دینے سے گھبراتے ہیں۔ جو جرم ہوتے ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، ان کے جو آئینی شاہد ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنا نام بتانے کے لیے۔ ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے یا جو مجرم ہے وہ کہیں انہیں بھی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہ دے۔ سنگین حادثے سانحے کے وقت بھیڑ جمع تو ہوتی ہے مگر بہت جلد چھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو سنگین حادثے ہوتے ہیں یا سانحہ ہوتا ہے تو اس وقت جو بھیڑ جمع ہوتی ہے سنگین حادثے کو دیکھ کر کچھ ہی وقت میں وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہاں سے لوگ جانا شروع ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں صحافی کو مناسب قسم کے لوگوں کو ڈھونڈتے وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایسے جو حادثے یا سانحے ہوتے ہیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے صحافی کو؟ صحافی کو صبر سے کام لینا چاہیے اور مناسب قسم کے لوگ ڈھونڈ کر ان سے سوالات کرنا چاہیے۔ متنازع مسئلوں میں دونوں فریقوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ ان کے نقطہ نظر حاصل کیے جا سکیں اور خارئین کی رسائی اصل مسئلے تک ممکن ہو سکے۔ کوئی متنازع مسئلہ ہے، دو فریقین ہیں جن میں کے درمیان تنازع ہے، تو دونوں فریقین سے ملنا صحافی کے لیے ضروری ہے، نامہ نگار کے لیے ضروری ہے، اور دونوں کے نقطہ نظر کو جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ قارئین جو ہیں دونوں کے نظریات کو یا دونوں کے نقطہ نظر کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور پھر وہ اصل جو مسئلہ ہے اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ ایسا کرنے سے یک طرفہ مواد یا معلومات سامنے نہیں آتی بلکہ قارئین یا ناظرین کو دو طرفہ متوازن مواد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں جو فریقین ہیں ان کے نظریات کو اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے گا تو قارئین کو دونوں کے نظریوں سے واقفیت ہوگی اور جو دو طرفہ مواد انہیں حاصل ہونا چاہیے وہ مواد قارئین تک پہنچ جائے گا اور وہ مواد متوازن مواد ہوگا، ایک طرفہ مواد نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے جو انٹرویو ہوتے ہیں حقائق جاننے کے لیے لیے گئے انٹرویو ہوتے ہیں جسے انٹرویو برائے حقائق کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 7ویں قسم ہے اخباری انٹرویو کی وہ ہے تفریحی انٹرویو۔ یہ جو انٹرویو ہے اس میں فلمی ستارے، گلوکار، موسیقار وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تفریحی انٹرویو میں کیسے شخصیتوں کا؟ فلمی ستارے کہیں گے، گلوکار کہیں گے یا موسیقار کہیں گے، گانا گانے والے یا میوزک بجانے والے یا پھر فلموں کے ستارے رہیں گے۔ جنہیں اخبارات اپنی ہفتہ وار خصوصی ایڈیشن میں جگہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرویو ہوتے ہیں خصوصی ایڈیشن میں ان کو شائع کیا جاتا ہے۔ ان میں ہلکی پھلکی سرسری باتیں تفریح طبع کے ساتھ شامل کی جاتی ہیں۔ تو ان میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہلکی پھلکی طبع کے ساتھ، تفریح طبع کے ساتھ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کی فہرست میں کھلاڑی، رقاصہ، ٹی وی اداکار کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس فلمی ستارے، موسیقار، گلوکار کے علاوہ اس میں کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں، رقاصہ بھی ہو سکتی ہے، ٹی وی اداکار بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کل ماڈلز کا بڑا چلن ہو رہا ہے، انہیں بھی بعض اخبارات فیشن وغیرہ کے لیے شامل کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اخبارات ماڈلز کے بھی انٹرویو، تفریحی انٹرویو اپنی اخبارات میں شائع کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہفتے بھر کی باغ دوڑ کی زندگی سے ذرا سا الگ قارئین کو چند ہلکی پھلکی چیزوں سے ان کی تفریح کا سامان فراہم کیا جا سکے جس سے ان کی زندگی میں ذرا سی مسکان آ سکے۔ تفریحی انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قارئین اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ تمام سے ہٹ کر یہ شخصیات کے انٹرویو پڑھیں گے، تفریحی انٹرویو، تو ہلکا پھلکا سا ان کو تفریح کا سامان میسر ہوگا
اور ان کی زندگی میں ذرا سی مسکان آ جائے گی۔ اس طرح سے تفریحی انٹرویو میں تفریح کا سامان میسر کیا جاتا ہے۔ جو آخری قسم ہے وہ ہے اطلاعاتی انٹرویو، جسے ہم انفارمیشنل انٹرویو کہہ سکتے ہیں۔ قارئین کی معلومات میں اضافے کے لیے اس قسم کے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ جو انٹرویو ہیں لیے جاتے ہیں۔ اس گوشے میں ماہر تعلیم، ماہر فلکیات، قانون داں، انسانی حقوق کے ماہر وغیرہ کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس میں کس کو دعوت دی جائے گی؟ قارئین کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ انٹرویو لیے جاتے ہیں، تو اس میں جو دعوت دی جائے گی یا اس میں جو انٹرویو دیا جائے گا ہر گوشے کے ماہر کو، جو ماہر ہیں انہی کو دیا جائے گا، جیسا کہ ماہر تعلیم ہو گیا، ماہر فلکیات ہو گیا، یا ماہر قانون ہے، یا ماہر انسانی حقوق ہے۔ تو ان لوگوں کو انٹرویو لیے جائیں گے اور اس کو شائع کیا جائے گا۔ اس سے قارئین کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف چیزوں کی صحیح جانکاری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اطلاعاتی انٹرویو سے قارئین کو مختلف چیزوں کی صحیح جانکاری بھی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سماج میں بیداری لانے کے لیے اطلاعاتی انٹرویو کافی اہمیت رکھتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اطلاعاتی انٹرویو کی، اور ایسے انٹرویو شائع بھی ہو رہے ہیں، لیکن اور بھی اس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے انٹرویو کی جو 8 اقسام ہیں، جس میں شخصیتی انٹرویو، دوسرا ہے خبری انٹرویو، تیسرا ہے تجارتی انٹرویو، چوتھا ہے تحقیقاتی انٹرویو، پانچواں ہے انٹرویو برائے رائے، چھٹا انٹرویو برائے حقائق، ساتواں تفریحی انٹرویو، اور آٹھواں ہے اطلاعاتی انٹرویو۔ تو یہ جو انٹرویو کی قسمیں ہیں، ان تمام کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مواد اور موضوع معلومات کے حساب سے انٹرویو کی قسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں ہم مختلف یا نامہ نگار جو ہوتا ہے مختلف امور کے لحاظ سے مختلف قسم کے انٹرویو لے سکتا ہے۔ شکریہ۔